السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق بن زیاد پارٹ 2۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا شمالی افریقہ کے اوپر موسیٰ بن نصیر نے حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر موسیٰ بن نصیر کون تھے۔ جب عراق کے اوپر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا، انشاءاللہ ہم آگے آنے والے سیریز میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس وقت ان کے جو موسیٰ بن نصیر کے جو والد تھے، یعنی کہ جو نصیر تھے، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ غلام لگ گئے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کے جو والد تھے وہ بھی بہت ہی زیادہ قابلیت کے حامل تھے، لیکن جب موسیٰ بن نصیر جوان ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی قابلیت دکھائی تو انہیں اپنی فوج میں بھرتی کر لیا، اور اسی طرح موسیٰ بن نصیر جو تھے وہ اسلامی فوج میں ایک اعلیٰ مرتبے پر پہنچ گئے۔ اپنی قابلیت اور بھروسے کی وجہ سے یہ غلامی سے نکل کے اب فوج کے ایک افسر بن چکے تھے۔ اسی بال بوتے پہ بنو امیہ کے خلیفہ نے شمالی افریقہ کے بربر کو سرکوبی کے لیے موسیٰ بن نصیر کو بھیجا۔ موسیٰ بن نصیر نے ایک زبردست حملہ کر کے شمالی افریقہ کو فتح کر لیا، لیکن جب انہوں نے طارق بن زیاد کی قابلیت کو دیکھا، انہیں غلامی سے آزاد کر کے فوج میں بھرتی کرا دیا۔ طارق بن زیاد کو جب فوج میں ملازمت ملی تو انہوں نے ایک بہت ہی کم عرصے میں فوج میں افسری کے مقام تک پہنچ گئے۔ یہ وہ دور تھا جب طارق بن زیاد اپنی نوجوانی اور اپنی قابلیت کے بل بوتے پر دن بہ دن ترقی کرتے چلے جا رہے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کی آنکھیں یہ دیکھ چکی تھی کہ یہ نوجوان ایک بہت بڑا فاتح بنے گا، یہ وہ ہیرا ہے جسے یہ سب لوگ کانچ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے موسیٰ بن نصیر نے اس کی طارق بن زیاد کی طرف فل توجہ دی اور اسے ایک اعلیٰ پائے کا سپہ سالار بنا دیا۔ جب طارق بن زیاد کو ایک بلند منصب مل گیا تو ان کے دل میں اسلام کے لیے شعلے بھڑکنے لگے اور وہ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور اس کا نور پھیلانا چاہتے تھے۔ وہ ایک دفعہ پہلے اسلام کے خلاف لڑ چکے تھے، لیکن اب وہ اسلام کے لیے لڑنا چاہتے تھے اور اپنی باقیہ زندگی جو تھے وہ اسلام کے لیے وقف کر دینا چاہتے تھے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے کشتیاں جلا دی اور کس طرح انہوں نے لاکھوں کے لشکر کو صرف 12,000 کے لشکر کے ساتھ اندلس کو فتح کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم اسپین کی فتح کے اصل حدود کھینچیں گے اور دیکھیں گے کس طرح طارق بن زیاد نے فتوحات حاصل کی اور وہاں کا علاقہ کیسا تھا، ان کی فوج کیسی تھی، کس طرح وہ آگے لڑے اور دشمن کی فوج سے کس طرح ڈٹے، اور اس ساری ڈیٹیل کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔